پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسیشن اور سابق چیئرمین کورنگی انڈسٹریز جناب زاہد سعید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے گفتگو کریں. بھائی زاہد سعید صاحب اس وقت کی ایگزیکٹو آفیسر ہیں گرین کرسچن ٹرسٹ کے، جو تعلیم کے لیے پورے سنگر میں کام کر رہی ہے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حضرات جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور مہمانان گرامی جو نیچے بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے تو گہما گہمی ہوتی ہے اور اس میں بات کہنے کا موقع بھی ملتا ہے. مجھے کہا گیا کہ میں حاضر بھی ہوں اور بات بھی ضرور کروں، اگرچہ کہ ہمارے گھر میں ایک مسئلہ بھی ہے، والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن عرفان بھائی، دونوں عرفان بھائیوں نے حکم کیا میں ذرا حاضر ہوں. کچھ گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. میں پہلے تو پیشگی آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن آپ جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ شدید ضرورت ہے تبدیلی کی، کہ کوئی سوچ کی تبدیلی ہو، کوئی پیش رفت ہو کام کے اندر. میں 3-4 گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ سب کی جو میرے خیالات ہیں کہ ہماری برادری کو کیا کرنا چاہیے، ہم کہاں ہیں اور کیا کرنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس برادری کے جتنے بھی بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو بحیثیت ایک بزنس ہاؤس کے میں نے دیکھا ہے اور محسوس کیا وہ یہ کہ بزنس ان کے خون میں ہے، ان کے ڈی این اے کے اندر کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے، انٹرپرینیورشپ ہے. آپ ایک نارمل ایک ایم بی اے بچے کو لے لیں اور ہماری برادری کا کوئی لے لیں تو اس کی جو سمجھ ہوتی ہے سٹارٹنگ میں ہی وہ بہت فرق ہوتی ہے اس سے جو کہ ایک عام بچہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. جو ہماری برادری کے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے شروع سے اٹھانی گئی ہوتی ہے کہ انہوں نے کاروبار کی بات سنی ہوتی ہے اور دیکھی ہوتی ہے، شاید ہم اس کو اتنا محسوس نہیں کرتے کہ ان کے اندر کوئی ایکسٹرا صلاحیت موجود ہے، لیکن الحمدللہ ایک انٹرپرینیورشپ کی صلاحیت ان کے اندر ایکسٹرا ہوتی ہے. ہم اگر برادری ہی کو دیکھیں تو ایک دوسرے سیگمنٹ کو، تو بہترین کاروباری گھر جو ہیں وہ بھی ہماری برادری کے اندر موجود ہیں، مثالی گھر موجود ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایسی ریلیشن شپ بنائی جائے. عرفان بھائی، اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے کہ اگر آپ اس کو ریلیشن شپ بنائیں کہ جو ہماری برادری کے بچے ہیں جو بزنسز میں نہیں ہیں، مطلب ہماری برادری کی آبادی جو اللہ والا ٹاؤن میں ہے یا اور علاقوں میں ہے جن کو بزنس کا موقع نہیں ملا جن بچوں کو، لیکن ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کو انٹرنشپس کرائیں اپنی برادری کے اداروں کے اندر تاکہ وہ زیادہ روشناس ہوں اور ان کے لیے ممکن ہو کہ وہ چھوٹا سا، یعنی میں آپ کو بتاؤں آج سے تقریباً 30 سال پہلے یہ مثال دینے کی بات ہے کہ اسماعیلی برادری جو ہے ان کے آقا خان نے فیصلہ کیا کہ ہمارے یہاں کوئی نوکری نہیں کرے گا، چاہے پان کا کھوکا لگائے لیکن کاروبار کرے گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کاروباری افق پر پاکستان کے اور بین الاقوامی ان کی پوری برادری جو ہے وہ چاہے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا نا. اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اندر راستے اس کے لیے کھلتے ہیں. ہم اگر کوئی منصوبہ بنائیں تو یہ کیوں نہیں ہوگا. ابھی یہاں ہسپتالوں کی اتنی بات ہو رہی تھی، میں کیونکہ میرا تعلق فارماسیوٹیکل سے ہے اور میں جاتا رہتا، آپ احمد میڈیکل انسٹیٹیوٹ جا کے دیکھیں ذرا کہ انہوں نے کیا چیز بنائی تھی. پورا پروفیشنلی مینج ہے اور بہترین کراچی کے ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں. یعنی آپ کارڈیو میں، ڈائبیٹک میں، آپ نیورو سائیکیٹری میں کسی کا نام لیں جو ٹاپ رینکنگ ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور بڑے فخر سے بیٹھتے ہیں. اتنا بڑا اسپتال انہوں نے بنایا ہے اور اس کو مینج کر رہے ہیں. اچھا میں کیونکہ 2 دفعہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا چیئرمین رہ چکا ہوں، تو میں یہ بات آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہماری 2 زونز ہیں. ایک نارتھ زون ہے جس میں پنجاب اور کے پی ہے اور ایک ساؤتھ زون ہے جس میں سندھ اور بلوچستان ہے. جو ہمارا ساؤتھ زون ہے
اس میں 125 ممبرز ہیں, 125 کمپنیاں ہیں جو فارماسیوٹیکل کی کراچی اور بلوچستان ہے. بلوچستان اس لیے کہ ہب کے اوپر جو بلوچستان میں کام کرتی ہیں. اور آپ کیا یہ یقین کریں گے کہ ان 120-25 کمپنیوں میں سے 64 کمپنیاں جو ہیں برادری کے لوگوں کی, یعنی یہ فارماسیوٹیکل کے اندر ہماری فورس ہے. اور ہمارے اسپتال جو ہیں وہ رول رہے ہیں, یعنی جن لوگوں کی پاکستان کی ٹاپ رینکنگ کمپنیز جو ہیں وہ آپ کی برادری میں ہوں فارما کی, اور ہمارے اسپتال جو ہیں وہاں پر یہ بات ہو رہی ہو کہ وہاں پر میڈیکل سہولیات درست نہیں ہے اور ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے اور وہ ان کا معیار نہیں ہے جو کہ ہمیں اپنے لوگوں کو دینا چاہیے. تو یہ تو مطلب عجیب چیزیں لگتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ دیکھیں تو جتنے کراچی میں رفائی ادارے ہیں, آپ انڈس اسپتال کو لے لیں, اس کے ٹاپ مینجمنٹ میں آپ کی برادری کے لوگ ہیں. آپ ٹی سی ایف کو لے لیں, سٹیزن فاؤنڈیشن کو, اس کی ٹاپ مینجمنٹ میں آپ کے لوگ ہیں. عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے لوگ ہیں. آپ گرین کرسنٹ ٹرسٹ میں چھوٹی سی خدمت میں بھی کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ میجر ادارے لیں گے کراچی کے تو سب کے اندر آپ کو ٹاپ میں برادری کے ہی مینجمنٹ اور لوگ نظر آئیں گے. لیکن جو ہمارا اپنا ادارہ ہے, پیرنٹ ادارہ جمعیت پنجابی سوداگران, اس میں نان پروفیشنلزم کی انتہا آپ کو نظر آئے گی. تو مطلب یہ کیسی جس کو چراغ تلے اندھیرا کہتے ہیں وہ کیفیت ہے کہ یعنی چاروں طرف آپ کی برادری کے لوگ ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں بزنسز میں, لیکن جہاں اپنی برادری کی مینجمنٹ کا مسئلہ آتا ہے وہاں کوئی نہیں. اس وقت میرے نزدیک جو پرائیورٹی ہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے. آپ کی برادری میں بے شمار نوجوان ہیں, ان کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں بھائی تحسین بیٹھے ہوئے ہیں, فوڈ انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری ہے, یعنی ہم اگر جا کے ان سے کہیں کہ جی 4 بچوں کا آپ نے انٹرنشپ کرانی ہے اور ان کو کسی لیول پہ پہنچانا ہے تو یہ کیوں ہمارے ساتھ اس میں نہیں دیں گے, ان کا کیا اس کے اندر حرج ہے. میرا خیال ہے کہ ہر طرف سے ہمیں تعاون بھی مل سکتا ہے اور ہم بڑی تعداد کو اپنے نوجوانوں کی ان کی استعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو آپ کی برادری کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, اگر ان کو ضرورت مند ہے ان کو راشن پہنچانا بھی نیکی کا کام ہے, ان کو زکوٰۃ پہنچانا بھی نیکی کا کام ہے, ان کا حق ہے پہلے, اس لیے کہ وہ ہمارے قرابت دار ہیں اور قرابت داروں کا پہلے حق ہے کہ ان تک پہنچا جائے. لیکن کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انہیں اس قابل بنا دیا جائے کہ آئندہ وہ زکوٰۃ اور راشن لینے کی ان کو ضرورت نہ رہے اور وہ باعزت روزی حاصل کر سکیں. یعنی ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے قبرستانوں کا انتظام کتنا اچھا ہے, لیکن ہماری آبادیوں کا انتظام اتنا اچھا نہیں ہے. یعنی ہماری آبادیاں جو ہیں وہ تو آپ خود دیکھ لیں, اگر وہ ٹھیک ہیں تو بتا دیں مجھے. تو ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی ہمارے جو میری پوری فیملی ہے, ہمارے دادا نے ایک یہاں پر عباد العلوم بنائی تھی جو بہت عرصے سے لائبریری تھی. اس کو ہم پورا اسی پورے پس منظر میں, کیونکہ ہم یہ ماڈل کریٹ کرنا چاہتے تھے چھوٹا سا, تو ہم سارے جو کزنز ہیں ہم نے مل کے اس کو ریوائیو کیا پورا, اس کو ہم دوبارہ تعمیر کر رہے ہیں, لائبریری بھی, اور وہاں پر ہم بزنس انکیوبیٹر بھی بنا رہے ہیں. اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم علاقے کے اور برادری کے بچوں کی وہاں پر یہ تربیت کر سکیں کہ ان کے اندر ہم استعداد پیدا کر سکیں کہ وہ اپنی روزی رزق کے معاملے کے اندر ایک بہتر کام کر سکیں, ایک ڈسپلن کام کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ان چیزوں پر توجہ کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بہتر انداز میں ہم آگے بڑھ سکیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, میں نے بہت وقت دیا. بہت شکریہ جناب داعی صاحب. ہم عبداللہ صاحب چیئرمین جنرل مرچنٹ کراچی, ان کے مشکور کے وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں جناب اختر سراج صاحب موجود ہیں,